اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا انسانی جسم سے متعلق جو مختلف اعضاء ہیں یا اس کے پارٹس ہیں ان کے الگ الگ فقہی احکام کو جمع کر کے ایک جگہ پہ بیان کرنا. اس سلسلے میں کان سے متعلق فقہی احکام بیان ہو چکے تھے, ناخنوں سے متعلق فقہی احکام بیان ہو چکے تھے, اور آج جو ہے اور اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ بالوں سے متعلق جو فقہی احکام ہیں, اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ آج مکمل نہیں ہو سکیں گے. 4 مرحلوں میں ہماری گفتگو ہوگی, یعنی 4 ہیڈنگز کے تحت. ان میں سے شاید 3 آج ہو جائیں یا 2 ہو جائیں اور باقی اگلی نشست میں مکمل کریں گے. اور اس میں بہت سارے ضمنی باتیں, ضمنی احکام بھی سب آ جائیں گے, جس میں سے آج سب سے پہلا جو نقطہ ہے اس میں وہ بیان کرنا ہے اس کی تفصیل کہ دوران عبادات عورتوں کے لیے بالوں کے حجاب کے فقہی احکام کیا ہیں. تو مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جیسے عورت وضو کرتی ہے, عورت تیمم کرتی ہے, تو اس میں اس کے لیے کتنا حجاب ضروری ہے. بہت سی خواتین ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا وہ نماز کے لیے اگر وضو کر رہی ہیں تو سر پہ 1-2 پٹا لیتی ہیں. دیکھیے اگر نامحرم موجود ہیں سامنے تو یقیناً پھر تو یعنی وضو ہی ان کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو یا اگر تیمم اگر کر رہی ہیں, ابھی ہم آگے چل کر تفصیل بیان کریں گے اس کی, اگرچہ تیمم پیشانی کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بالوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ظاہر ہو جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے تیمم کیا جائے. تو نامحرموں کے سامنے تو نہیں ہو سکتا, لیکن نامحرموں سے قطع نظر اگر نامحرم کوئی سامنے موجود نہیں ہے تو عورت بغیر حجاب کے وضو بھی کر سکتی ہے, تیمم بھی کر سکتی ہے. اور بعض بڑی بوڑھیاں جو بڑی اس کی اپنا پابندی کر رہی ہوتی ہیں کہ سر پہ صرف مسح کے وقت وہ اتارا جائے, یہ اصلاً اس کی کوئی یعنی ضروری نہیں ہے یہ چیز. لیکن بالفرض اگر نامحرم کے سامنے وضو کیا جائے یا تیمم کیا جائے اور بے حجابی عورت کی ہو رہی ہو, اور اس کی ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں. مثلاً سفر کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں, زیارات کے سفر میں بہت سی خواتین اس طرح سے یہ غلطی کرتی نظر آتی ہیں, اور حج وغیرہ کے سفر کے اندر یہ غلطی کرتی نظر آتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بسوں میں ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے, جگہ اتنی نہیں ہوتی بعض اوقات کہ عورتوں مردوں کا انتظام الگ ہو, نماز کا وقت کم رہ جاتا ہے, تو عورتیں وہیں سب کے سامنے ہی اس انداز سے وضو کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہاتھ کو ظاہر دھو رہی ہیں, چہرے کو دھو رہی ہیں, مسح سر کا کر رہی ہیں تو وہ اتار کر, اور پاؤں ظاہر ہو رہے ہیں, نامحرم بھی ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے وضو کرنا یہ حرام ہے, حرام ہے. لیکن حرام تو ہے, لیکن کیا وضو بھی باطل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں, وضو باطل نہیں ہوتا. اگرچہ حرام ہے لیکن وضو باطل نہیں ہوگا. لیکن یہ ایسا نہیں کہ وضو باطل نہیں ہوتا تو کرتے رہیں, نہیں. یعنی بہرحال یہ کہ اس بے حجابی کا گناہ ملے گا. تو اس میں مراجع اور مجتہدین یہی بات کہتے ہیں کہ نامحرم سامنے اگر موجود ہے اور کسی نے اس کی پاسداری نہیں کی تو اس کو گناہ ملے گا, اور اس کام کو بار بار نہ کرے, اور کبھی ایسا ہو جائے تو بہرحال وضو اس کا صحیح رہے گا. تو یہ ایک وضو کے سلسلے میں ایک احتیاط ہوئی. اچھا, اسی طرح سے تیمم میں ہوتا ہے. دیکھیے تیمم میں کیا ہے کہ تیمم فقط 2 چیزوں کا ہوتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہاتھ جو ہے وہ مٹی کے اوپر مارنے ہوتے ہیں, جس پہ بھی تیمم صحیح ہے, اور اس کے بعد پھر پیشانی کا تیمم ہوتا ہے. پوری پیشانی کا تیمم کیا جاتا ہے, پوری پیشانی پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ایک تو وہ ہے جو ایک صاحب نے جو نئے کچھ کیک کے متعلق ملا تھا کہ وہ حج کاروان لے کے گئے تھے, اور فقہ کے اعتبار سے ان کی اتنی مہارت نہیں تھی, اتنی کیا شاید بالکل بھی نہیں تھی, جس اعتبار سے غلطی کی لوگوں کو تیمم کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ وضو کے بجائے اگر تیمم آپ کو کرنا ہے, پانی نہیں ہے
تو آپ مٹی کو منہ میں لے کے اسے 2-3 دفعہ تھوکے نیچے اور پھر مٹی اٹھا کے ہاتھوں میں لگا رہے ہیں اور یہ سب کچھ پھر منہ پہ اور وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے کہ تیمم اس طرح سے, تو یعنی صرف اور صرف پیشانی کا تیمم ہوتا ہے. تو پیشانی کا جب تیمم کرتے ہیں تو بالکل بالوں کی جہاں سے اگنے والی جگہ ہے وہاں سے لے کر اور اطراف میں. لیکن اگر آپ نے مقنعہ یا کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے تو آپ کو ہٹانا پڑتا ہے اس کو, کیونکہ وہ پھر آپ کا پوری پیشانی کے اوپر ورنہ ہاتھ نہیں جائے گا, یا تو اس طرح سے کوئی انتظام ہو. اور اگر تھوڑے سے بال ظاہر ہو رہے ہیں اور پھر نامحرم وہاں پر موجود ہے تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا. ویسے خواتین کو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے, کبھی نہ سننے میں آیا ہے کہ خواتین, حالانکہ عام گھریلو زندگی میں بھی انسان کبھی کبھار دیر سے اٹھتا ہے, وضو کا وقت نہیں ہے, تیمم کی اس طرح کی ٹرے ایک مٹی والی ہر گھر کے اندر عام طور پہ ہونی چاہیے, یہ کہاں اس وقت تلاش کرتے پھریں گے. لیکن مرد پھر بھی کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے ہیں, خواتین میں سے آج تک کسی نے تیمم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھا ہے. تو بہرحال سر کی جو پیشانی والا حصہ ہے اس کا پورا تیمم کرنا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی نامحرم کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے, یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے کر لیا, غلطی سے ہو گیا, توجہ نہیں تھی اس کی, بہرحال لیکن تیمم باطل نہیں ہوگا. اور دوسرا حصہ پھر ہوتا ہے اس کا کہ جو کلائی کا جوڑ ہوتا ہے اس سے لے کر پھر پورے جو ہاتھ ہے اگلا حصہ, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے اور پھیرا جاتا ہے. تو یہ تو عام طور پر عام حالات میں بھی ایک عورت کے لیے ان حصوں کو کھولا جا سکتا ہے. تو اس میں تو بے حجابی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ صرف پیشانی کے تیمم میں بے حجابی کا مسئلہ آ سکتا ہے. لیکن بالفرض پھر بھی ہو جائے تو آپ نے سنا کہ وضو اور تیمم دونوں صحیح رہتے ہیں, خواہ گناہ کرتے ہوئے ہی کیوں نہ, خواہ جان بوجھ کر بھی کیوں نہ اپنی بے حجابی کر دے وضو اور تیمم کے دوران, تب بھی اس کا وضو اور تیمم ٹھیک رہتا ہے. لیکن گناہگار ہو گئی ہے اور گناہ یعنی اطاعت کے اندر وہ گناہ کر رہی ہے, تو بہرحال یہ اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کیا اذان سنتے ہوئے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ اذان سنتے ہوئے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ادھر اذان کی آوازیں بلند ہوئیں, اور بہت اچھا ایک بہرحال یہ ہے. اور گھروں میں عورتیں اپنے دوپٹے کو سر پہ رکھ لیتی ہیں, آفیسز کے اندر یا بہت ساری اور جگہیں ہیں, حتیٰ کہ بالکل فاسق و فاجر قسم کی جو بھی خواتین ہیں اور بعض ایسے شوبز وغیرہ کے اس سے وابستہ ہوتی ہیں اور اذان کی آواز آتی ہے, تو بہرحال وہ بھی سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ایک چیز اس میں پہلے تو چلیں یہ مسئلہ بتا دوں کہ اذان کی آواز سنتے ہوئے ظاہر آپ کے بھی علم میں ہے کہ باحجاب ہونا اس وقت ضروری نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مذمت میں بھی کرنے لگتے ہیں. یہ دیکھیے ویسے تو حجاب کرتی نہیں ہے اور یہ اب ان کو دیکھیے کہ اذان ہوئی تو سر پہ رکھ رہے ہیں. بھائی جو ایک چیز اچھی ہو رہی ہے نا معاشرے میں, اس پہ طنز نہ کرو. جیسے فوراً مثلا کوئی آدمی کوئی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تمہاری نماز کا کیا فائدہ, یعنی اس کو نماز سے بھی, یعنی ایک عبادت کوئی کر رہا ہے وہ اس عبادت کے ذریعے ہی بھی کبھی وہ راہ راست پہ واپس آ سکتا ہے, اب اس سے وہ بھی چھوڑوا دیتے ہیں. تمہارے ایسے حجاب کا کیا فائدہ جب تم اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو. تو پتہ چلا سوچے کہ ہاں واقعی کیا فائدہ, پھر حجاب بھی ترک کر دے گی. تو لوگوں کی ان چیزوں سے کے لحاظ سے مذمت نہیں ہونی چاہیے, اور جو چیزیں اس طرح سے رائج ہیں اور اچھی ہیں معاشرے میں رائج رہنے دیں, اس پہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ان کو کوئی آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ان پہ آوازیں کسنے کی یا ان کو اس طرح کی جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اذان کے وقت باحجاب ہونا ضروری نہیں ہے. اب نامحرم سامنے ہو تو ویسے بھی اس کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو چھپائے. تلاوت قرآن کے دوران سر کو ڈھانپنا عام طور پر تلاوت کے دوران بہت اچھا ہے, ایک ویسا احساس, روحانی احساس ہوتا ہے. لیکن بہرحال نامحرم سامنے نہ ہو تو تلاوت قرآن کے وقت بھی سر کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. اعمال شب قدر کرتے ہوئے سر کو ڈھانپنا کیا ضروری ہے؟ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اعمال شب قدر ویسے کیونکہ انسان عبادتوں کے دوران ہی اعمال شب قدر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ویسے ہی سر پہ عام طور پہ خواتین کے حجاب ہوتا ہے. لیکن اصلاً اعمال شب قدر کے وقت بھی باحجاب ہونا ضروری نہیں ہے اگر کوئی نامحرم وہاں پر موجود نہیں ہے. کیا سجدہ سہو کرتے وقت سر پہ حجاب ہونا ضروری ہے؟ سجدہ سہو, دیکھیے سجدہ سہو میں بھی یعنی نماز میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں, بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جس میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے, بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے, بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں نماز ہی دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے. تو
سجدہ سہو کرتے وقت آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ با حجاب ہونا ضروری نہیں، حتیٰ کہ با وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو سجدہ سہو کے جو مقامات ہیں وہ اس پہ بہرحال جب بھی کوئی عورت سجدہ سہو کرے تو اگر کوئی نامحرم سامنے موجود ہو تو پورا حجاب ضروری ہے، اور اگر نامحرم سامنے موجود نہ ہو تو پھر حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سجدہ سہو کن کن موقع پہ ہوتا ہے یہ ایک الگ طریقہ کار ہے، اس میں آپ تفصیل وہ الگ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ باوضو کیا جائے اور جو ہے وہ حجاب وغیرہ اس کا مکمل ہو، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اچھا، بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کی قضا کے وقت کیا سر کا حجاب ضروری ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک سجدہ کرنا بھول گیا۔ دیکھیے، اگر کوئی سجدہ کرنا بھول جائے اور ہم اگلی رکعت میں کھڑے ہو گئے اور یاد آ گیا رکوع میں جانے سے پہلے کہ ارے یہ تو میں نے 2 سجدے کرنے تھے تو ایک ہی سجدہ کیا ہے، اور یقین ہو، ایک تو شک ہے اور آپ کھڑے ہو گئے تو شک کی صورت میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یقین ہے کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو پھر آپ ریورس گیئر لگائیے اور دوبارہ نیچے بیٹھ کر اور ایک سجدہ اور انجام دیں، اور اگر رکوع میں نہیں گئے اور رکوع میں اگر چلے گئے ہیں تو پھر اس بھولے ہوئے سجدے کی قضا کرنا پڑتی ہے نماز کے فوراً بعد۔ یہ نہیں کہ اس کے نماز کے 1-2 گھنٹے بعد کر رہے ہیں، نماز کے فوراً بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور لیکن کیا اس بھولے ہوئے سجدے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے باحجاب ہونا بھی ضروری ہے۔ سجدہ سہو میں حجاب نہیں تھا، وضو ضروری نہیں تھا، لیکن بھولے ہوئے سجدے میں ایک سجدہ اگر بھولیں، کیونکہ 2 سجدے اگر بھول گئے تو 2 سجدے مل کے ایک رکن بن جاتے ہیں، اور رکن کی اگر کمی ہو جائے تو اس سے نماز ویسی باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سجدہ کیونکہ آپ بھولی ہیں اور اگلی رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا اور یقین ہے کہ میں بھولی ہوں، تو آپ دوبارہ نیچے بیٹھ کے دوسرا سجدہ انجام دیں گی اور اس کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی۔ اسی طرح سے تشہد بھول گئے تو تشہد کی بھی قضا ہوتی ہے، البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ تشہد کی قضا کی جائے۔ ویسے تشہد بھولنے کے اوپر سجدہ سہو ہوتا ہے، لیکن تشہد کی قضا احتیاط مستحب کے مطابق ہے۔ تو بہرحال اگر تشہد بھی اگر قضا، وہ علماء کے جو کہ اس کی بھی قضا کو واجب سمجھتے ہیں، تو بہرحال اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انسان باوضو بھی ہو اور حجاب بھی اس کا مکمل ہو، قبلہ رخ بھی ہو، یعنی بھولے ہوئے سجدے اور بھولے ہوئے تشہد کی قضا کے وقت بھی حجاب ضروری ہے۔ ابھی ہم کیونکہ حجاب کے لحاظ سے گفتگو کر رہے ہیں، سر کے بالوں وغیرہ کے اعتبار سے۔ بھولے ہوئے سجدے۔ اچھا، کیا سجدہ تلاوت کے وقت عورت کا باحجاب ہونا ضروری ہے؟ سجدہ تلاوت کے وقت، یعنی وہ 4 آیات کے جن کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ 4 آیات ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا توضیح المسائل میں، اور جب آپ تلاوت قرآن کر رہی ہیں اسی دوران وہ آیت آ گئی، اب فوراً آپ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو سجدہ تلاوت کے وقت عورت کا باحجاب ہونا یہ ضروری نہیں۔ سجدہ تلاوت کے وقت، یعنی یہ دماغ میں ایک رہے کہ بہرحال اگر قرآن کا واجب سجدہ اگر کسی جگہ کرنا پڑے، لوگ یہ بھی اس سے دلیل لے کر آتے ہیں کہ بھائی دیکھیے نماز میں بھی تو وہ جو بھولا ہوا سجدہ تھا نماز کا حصہ تھا اور وہ ایک واجب چیز تھی، تو یہ بھی تو واجب ہے۔ نہیں، یہ والی چیز اگرچہ واجب ہے، وہ تو سجدہ سہو بھی واجب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سجدہ تلاوت میں وہ شرطیں نہیں ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے حجاب بھی ضروری نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سجدہ صرف پیشانی اگر بس زمین کے اوپر رکھ دی جائے، باقی ہاتھوں کا بھی زمین پہ رکھنا وہ واجب تو نہیں ہے، البتہ احتیاط ہے اور بہتر چیز ہے، مستحب ہے کہ اس کو رکھا جائے، لیکن یعنی پورے 7 اعضاء ہی رکھ لیے جائیں، لیکن بہرحال صرف پیشانی زمین کے اوپر رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور کوئی ذکر پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت میں صرف پیشانی لگا دیں اور اٹھا لیں، بس یہ کافی۔ ویسے وہ اس کی خاص دعا بھی پڑھی جاتی ہے وہ، لیکن وہ سارے مستحبات والی چیزیں۔ کیا نماز شروع کرنے سے پہلے حجاب کے صحیح ہونے کا اطمینان ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس کا اطمینان کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ آپ جب بھی نماز شروع کریں تو دیکھ لیں کہیں کوئی بال وغیرہ تو نہیں نظر آ رہا ہے،
اور آئینے کے سامنے بھی کھڑے ہو کر انسان دیکھ لے. ویسے آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ حالت احرام میں آئینہ دیکھنا حرام ہے. اصلاً وہ جو آئینہ دیکھنا حرام ہے وہ زینت کی نیت سے دیکھنا حرام ہے. یعنی اگر مثلاً ہماری آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑ گئی ہے, مثلاً بال چلا گیا, اب ہمیں ظاہر دیکھنا ہے کہ کہاں ہے وہ چیز, آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے, اس میں آئینہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی اور ضرورت ہو اس میں آئینہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بال تو مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز واجب, ایسا تو نہیں کہ کوئی بال وغیرہ نظر آ رہا ہو, اس میں آپ نے اگر آئینہ دیکھ لیا تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ ہوگا. البتہ یہ ہے کہ وہ بھی آئینے کے حکم میں آ جاتا ہے جو سیلفیاں لی جاتی ہیں حالت حرام میں, اس میں تو اپنی وہ تو سیلفی میں تو ہوتی زینت کی نیت ہے. بہرحال یہ ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک زینت والی ایک چیز ہوتی ہے وہ, تو بہرحال وہ ضرورت میں نہیں آتا ہے سیلفی وغیرہ لینا, تو اس میں تو ہمیں اپنی پوری شکل ہی آئینے کی طرح سے جو ہے کہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, تو وہ پھر صحیح نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے کہ کہیں ہمارے کوئی بال وغیرہ تو نہیں نظر آ رہا ہے نماز کے دوران, تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے اچھی طریقے سے چیک کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد پھر نماز شروع کی جائے. یعنی اطمینان کر لینا چاہیے اپنے بالوں کے اعتبار سے ہمیشہ. اچھا, اگر نماز پڑھنے کے بعد ہمیں علم ہو کہ ہمارا ایک بال یا چند بال نظر آ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد, یا تو ایک بال نظر آ رہا تھا یا چند بال, مثلا کسی نے میں بتایا نماز کے فوراً بعد, ارے یہ تمہارا بال نظر آ رہا ہے, تو اگر یہ آپ کو کسی نے بتایا اس طرح سے, اب آپ کہیں گے ارے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, ابھی آگے چل کر آپ سنیں گے کہ اس سے ہوتا کیا ہے بال اگر نظر آ جائے یا چند بال اگر نظر آ جائیں. یا مثلا کوئی مووی وغیرہ بن رہی تھی, کچھ تھا, کسی نے کوئی آپ کی ویڈیو بنا لی تھی اور بعد میں آپ نے دیکھا ارے یہ کیا. یا مثلا آپ نے خود ہی نماز کے بعد آئینہ جا کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ کی چادر اور اس میں سے تو بال نظر آ رہا ہے کوئی. تو اگر نماز پڑھنے کے بعد علم ہو کہ میرے کچھ بال یا چند بال نظر آ رہے تھے, تو اس سے نماز جو آپ نے پڑھی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نماز کے بعد. تو نماز کے بعد اگر کوئی آپ کو آ کر اس طرح سے بتائے کہ ارے آپ کے تو کچھ بال نظر آ رہے تھے, یا مثلا کلائی کا کوئی حصہ نظر آ رہا تھا, یا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, بعض اوقات خواتین اگر نامحرم سامنے نہ ہو تو بہرحال پاؤں کا حجاب نماز میں واجب نہیں, یعنی ٹخنوں تک. لیکن ٹخن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت جو بھی آپ نے نچلا لباس پہنا ہوا ہے وہ کچھ اوپر ہو جاتا ہے اور ٹخنے سے اوپر کی ٹانگ بھی ظاہر ہو جاتی ہے, تو پھر نماز پہ فرق پڑ جاتا ہے اور نماز باطل ہو جائے گی. تو بالوں کے لحاظ سے بھی یہی والا مسئلہ ہے. اچھا, اب اگر دوران نماز احساس ہو جائے کہ کوئی میرا بال حجاب سے باہر آ گیا ہے, دوران نماز آپ کو احساس ہو جائے کہ کوئی بال یا چند بال حجاب سے باہر آ گئیں, تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے, بعض اوقات یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نماز کے دوران. تو پہلے تو میں ان کا بتا دوں کہ آیت اللہ خوئی مرحوم یہ بات کہتے تھے, اور کافی سارے اور بھی علماء ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی نماز میں کوئی آپ کا بال نظر آیا, اور چاہے آپ نے فوراً ہی چھپا بھی لیا, آپ کو احساس ہوتے ہی فوراً اپنے اندر کر لیا بال کو حجاب کے اندر, تب بھی فرماتے تھے کہ نماز باطل ہو جاتی, نماز باطل. لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا علم اور التفات ہو جائے, یعنی آپ کو فوراً جیسے ہی پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی بال حجاب سے باہر آیا ہے دوران نماز, اور آپ بغیر کوئی وقت ضائع کیے, یعنی اگر آپ نے تاخیر جان بوجھ کر نہیں کی ہے اور فوراً اس کو حجاب کے اندر کر لیں, تو آپ کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا اور آپ نماز کو کنٹینیو کریں, آپ کو کوئی نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس میں تاخیر نہ کی جائے, فوراً جیسے ہی احساس ہو کہ کوئی بال حجاب سے باہر آیا ہے دوران نماز, فوراً اس کو اندر کرنا ہے. تو اگر اسی طریقے سے جو اور بھی ہیں, مثلا کلائی, عام طور پہ خواتین کو دیکھا ہے, بزرگ خواتین کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جناب وہ مثلا انہوں نے اوپر جو نماز کا مقنا ٹائپ کا پہنا ہوتا ہے, تو وہ ہاتھ اللہ اکبر کے لیے جب ہاتھ اٹھاتی ہیں اس کے میں باہر ہاتھ نکال لیتی ہیں اور اس میں ان کی کلائیاں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس میں یہ حجاب کی مخالفت ہے, اور کلائی بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے اور ٹانگ کا بھی کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے.
تو بہرحال فوراً اس کو چھپا لیا جائے اور جان بوجھ کر ذرا سی بھی اس میں تاخیر نہ کی جائے. فوراً کے فوراً احساس ہوتے ہی اندر کر لیا جائے تو آپ کی نماز صحیح ہے, اور اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اور دوبارہ نماز کو انجام دینا ہوگا. کیا عورت چادر میں دوران نماز اپنے بال یا کلائیاں وغیرہ دیکھ سکتی ہے؟ دیکھیے عام طور پر ویسے تو آپ جو نارمل جس طریقے سے ہم نے خواتین کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ بس انہوں نے اندر پورا لباس ہوتا ہے, منہ ان کا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور چادر وغیرہ انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے نماز کی, تو اس میں تو یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی عورت کہے بھائی میں بہت زیادہ اتنے جھنجھٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں کوئی بھی اس طرح سے مثلا جس طرح شٹل کاک یہ ہوتے ہیں برقعے وغیرہ, یا کوئی میں ایسی چادر ہی اس طرح سے لے کے اپنے اوپر ڈال لوں تو اندر تو میرا سب جسم تو چھپا ہوا ہے, باہر سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی ہے, اور تو لیکن اسے اپنی کلائیاں نظر آ رہی ہیں, اس کے مثلا بال بڑے ہیں, اپنی چوٹی نظر آ رہی ہے اس کو اس کے اندر, تو آیت اللہ خامنہئی تو فرماتے ہیں کہ باہر سے بس کوئی چیز اگر نظر نہ آئے تو چل جائے گا, یعنی نماز ٹھیک ہے اس کی. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسی نماز میں اشکال ہے, احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں. یعنی عورت کو اس طرح سے اپنے جسم کو وہ اگر دوران نماز دیکھ رہی ہو, جن کو چھپانا ضروری ہے عام حالات میں, نماز کے حجاب میں جن کو چھپانا ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ سے بھی, یا جو نماز کا حجاب ہے اس کی اگر مخالفت ہو جائے تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ہی صحیح نہیں. تو کوئی عورت اگر اس قسم کا کوئی برقع پہنے ہوئے ہے, یا یہ کہ کوئی چادر اس نے اس طرح سے کہ وہ اس کے اندر ہے لیکن اپنی جسم کو وہ ان حصوں کو دیکھ سکتی ہے جن کو چھپانے کا حکم ہے, تو وہ اس میں اشکال ہے. تو ان کے مقلدات خواتین اس طرح سے نہ کریں. اچھا, پھر یہ تو نماز کے سلسلے میں. اب ہم عبادات کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں عورت کے حجاب کا کیا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی عورت نامحرم کے سامنے حجاب نہ کرے تو وہ اگرچہ گناہگار ہوگی اور وہ حالت روزہ میں ہے, تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں, اس کا روزہ صحیح ہے. دیکھیے ایک تو چیز, دو مرحلے ہیں نا, ایک ہے عبادت کا صحیح ہونا اور ایک ہے عبادت کا قبول ہونا, یہ دو الگ چیزیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو عبادت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی. جیسے یہی ایک عورت ہے, وہ یعنی اصل میں جو روزے کا فلسفہ تھا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ, اور یہ بے حجاب یعنی روزہ رکھ کے اور پھر بے حجاب آفس جا رہی ہے اپنی, یہ بے حجاب مثلا گھر سے باہر نکل رہی ہے, نامحرموں کے سامنے آ رہی ہے, تو اگرچہ گناہگار ہے لیکن اس کا روزہ صحیح ہے. تو بہرحال لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے, قبولیت روزہ کے لیے ضروری ہے کہ بے حجابی پر اللہ سے توبہ کرے, لیکن بہرحال اس کا روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا ہے. تو وہی والی بات کہ خواتین کو بھی اس طرح سے لعنت ملامت نہیں اس طور پہ کرنی چاہیے کہ بھئی ایک تو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اوپر سے تم بے پردہ جا رہی ہو, تو ایسے روزے کا تمہارے کیا فائدہ. تو وہ ایسا نہ ہو کہ جملے سن کے وہ کہے کہ ہاں واقعی فائدہ کوئی نہیں تو میں کیوں روزے رکھوں. تو آپ اس قسم کے جملے بھی نہیں کہنا چاہیے, اور بس ہاں البتہ حجاب کی لحاظ سے اسے نہی عن المنکر کرنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو مناسب بھی نہیں ہے بلکہ یعنی واجبات میں سے کہ تم حجاب کرو, تو لیکن روزے پر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے طواف واجب میں اگر بال نظر آ جائیں, یعنی کوئی خاتون ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ حج کے موقع پر کس قدر وہاں پر رش بھی ہوتا ہے, اور واجب طواف جس وقت کیا جاتا ہے حج کا, اس وقت تو واقعی کھوے سے کھوا چھلنا جو ایک محاورہ ہے جو ہے وہ وہاں پر لازم آ رہا ہوتا ہے. خواتین اتنی دھکم پیل ہوتی ہے کہ ان کو اپنا حجاب برقرار رکھنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تمام تاریخ کے ادوار میں ہمیشہ سے ایسا تھا کہ عورت مرد اور مرد ساتھ طواف کیا کرتے تھے. ابتدائی دور میں تو خیر ساتھ ہی اس طرح سے ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد حکومتوں نے اوقات بھی مقرر کر دیے تھے. خود سعودی عرب میں بھی یعنی سمجھیں آج سے 70-80 سال پہلے غالباً اس طرح سے ہمارے ایک استاد محترم جو اس مسائل میں مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, انہوں نے بتایا کہ یہ ایک زمانے میں عورتوں کے ٹائمنگز بھی مقرر تھی. جس طرح مسجد نبوی میں روزے کے اندر عورتوں کے خاص ٹائمنگز ہیں جس میں وہ جاتی ہیں اور مرد اس وقت وہاں پر نہیں ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی تھا طواف میں بھی کہ عورتیں الگ سے پورا طواف کریں, لیکن بعد میں پھر یہ پابندی ہٹا لی گئی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال حج میں بہت
حج واجب ہو تو اس میں خواتین جو ہے ان کا حجاب، خاص طور پر حجر اسود، میرے اعتبار سے تو کسی بھی خاتون کا ان حالات میں جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جانا، یہ تو عورتوں کے لیے تو چھوڑیے، مردوں تک کے لیے بھی شاید تقریباً حرام کے برابر کبھی کبھار ہو سکتا ہے۔ اتنا ایک دوسرے کو کچلنا پڑتا ہے، کسی کے سر کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، جا کے کسی کے پاؤں کچلنے پڑتے ہیں، یعنی اتنے ایسا برا حشر وہاں پر ہوتا ہے، اور اسی میں عورتیں بھی گھس جاتی ہیں۔ اور ہر عورت تقریباً وہاں یہ دیکھی گئی ہے، ظاہر طواف کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس کا کسی کا بھی حجاب سلامت نہیں رہ پاتا حجر اسود کو بوسہ دینے کے چکر میں۔ یعنی آپ ایک مستحب کام کرنے جا رہی تھیں اور وہاں آپ نے جو نا اپنی بے حجابی کروا کے وہاں سے واپس آ رہی ہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ عورتوں کی کچھ لائنیں بھی لگوانی شروع کر دیں، اس میں بھی مرد ساتھ گھسے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی لازمی اس دھکم پہ اتنی ہوتی ہے کہ چاہے عورتوں کی لائنیں کیوں نہ، اس میں بھی بے حجابی ہوتی ہے، اور وہ بعد میں خیر وہ لائنیں بھی لگنا بند ہو گئیں۔ تو یہ بہت زیادہ، یہ خاص طور پر اس طرح کے مستحبات کے چکر میں انسان اپنے واجبات سے بھی جاتا ہے۔ جب بھی حجر اسود کا استعلام کرنا، یعنی دور سے اشارے سے بھی انسان اگر بوسہ لے لے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حجر اسود کا اپنے عصا سے بھی استعلام کیا کرتے تھے، یعنی عصا کو حجر اسود کی طرف رخ کر کے رخ کر دیا کرتے تھے، تو بس ایک لحاظ سے یہ اس کا بوسہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر اچھا، اب واجب طواف کے دوران یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب جو طواف مستحب ہے، آپ عام طواف کر رہی ہیں چلے، تو اس میں بھی زیادہ اگر رش ہے تو کہیں نہ کہیں سے بال ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ طواف کا بھی وہی حکم ہے کہ جو کہ نماز کا حکم ہے۔ آغا سیستانی بھی اس کے قائل ہیں، البتہ آغا سیستانی نے ایک استثناء اس میں کیا ہے کہ اگر طواف کے دوران عورت کا بال نظر آ جائے، عورت کی کلائیاں نظر آ جائیں، اضطراری طور پر، خود سے نہیں، اضطراری طور پر رش بہت ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ جائے گا کہ وہ سب حجاب کی بھی اپنے وہ کرے، یا اس کی مثلا ٹانگ کا کوئی حصہ اس میں نظر آ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے طواف پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حتیٰ کہ واجب طواف کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی اگر اضطراری طور پر، ابھی آپ نے اس لحاظ سے سنا تھا نماز کے اندر کہ فوراً، البتہ چھپانا اس کے اندر بھی سے فوراً ہوگا حتی المقدور، یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی جب فرق نہیں پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی بال ایسی جو کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں ایسی نظر آنے دوں، نہیں، یہ نہیں، آپ کو فوراً چھپانے پڑیں گے، لیکن یہ کہ طواف پر اس سے فرق نہیں پڑے گا، یعنی جو اضطرار کی کیفیت ہے اس میں طواف ٹھیک رہتا ہے، واجب طواف بھی ٹھیک ہے اور مستحب طواف بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر صحیح کے دوران بال حجاب سے باہر آ جائیں، مثلا ایک عورت، ابھی تو عام حالات میں عمرے وغیرہ میں تو اتنا رش نہیں ہوتا ہے، لیکن جب حج کی صحیح چل رہی ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان تو اتنا رش ہوتا ہے، خاص طور پر جس وقت صفا کی طرف ایک چڑھائی آتی ہے اور وہاں پہ جو بے تحاشا رش ہوتا ہے تو بعض خواتین کے بال وہاں پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک دماغ میں یہ بات رہے، ایک مسئلے کے طور پر یاد رکھیں گے، صفا و مروہ کی صحیح میں وضو شرط نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت طواف خانہ کعبہ کر کے آئی اور صحیح کے ایریا میں پہنچ گئی وہ، اور اس کو مثلا ماہانہ عادت شروع ہو گئی اور حالت حیض میں وہ آ گئی، تب بھی وہ صحیح کر سکتی، یعنی صحیح کے لیے۔ اچھا، حجاب کے اعتبار سے بھی یہ ہے، میں نے ایک جملہ، یہ نہیں کہ کوئی عورت اس پہ عمل کرے، یعنی اگر مکمل بے حجاب بھی ہو جائے، سارا سر سے اس نے اپنے اتار دیا حجاب وغیرہ اور صحیح کی، تو صحیح اس کی ٹھیک شمار ہوگی، البتہ وہ بے حجابی کا گناہ اس کو ملے گا، یہ نہیں کہ اس کو صحیح بھی دوبارہ کرنا ہے، یہ کرنا اس کو نہیں ہے ایسا کہ وہ اس انداز سے، لیکن اگر کہیں اس کے بال وغیرہ ظاہر ہو گئے ہیں تو اس سے بہرحال صحیح پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور صحیح کا جو ایریا یہ ہے بھی مسجد الحرام سے باہر کا ایریا ہے، اور بعض حالات میں وہ اگر عورت کی واپسی کی فلائٹ بہت قریب ہے تو وہ نائب بنائے گی طواف کے لیے اور نماز طواف کے لیے، پھر اس سے اس کو اطلاع ملے گی کہ نائب کہے گا کہ ہاں میں نے طواف اور اس کی نماز ادا کر لی ہے،
تو پھر وہ عورت خود یہاں آ کر صحیح کرے گی. یہ نہیں کہ پورے عمرے کے لیے نائب بنائے گی, صحیح کیونکہ حالت حیض میں بھی ہو سکتی ہے, تو اس عورت کے لیے پھر یہاں آ کر خود صحیح کرے, وہ تقصیر بھی خود کرے, وہ بھی اس میں ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی حجاب وغیرہ کا مسئلہ نہیں. طواف کے علاوہ دیگر ارکان حج و عمرہ چاہے وہ واجب ہی کیوں نہ ہو, ان میں اگر بے حجابی ہو جائے, مثلا عورتیں جو ہیں وہ عرفات میں ہیں, مزدلفہ میں ہیں, اور مینا میں ہیں مثلا, وہ تمام وہاں پر واجب چیزیں ہیں, وہاں پر وقوف بھی کرنا واجب ہوتا ہے, یا مینا میں بیتوتا واجب ہوتا ہے خاص اوقات میں. اب عورتیں, ویسے ایک چیز اور بتا دوں گا, عام طور پہ تصویروں میں اور اس میں بھی خواتین پہاڑوں کے اوپر جا کر بیٹھنا, عرفات میں تو پہاڑ کے اوپر وقوف مکروہ بھی ہے ہمارے یہاں, مردوں کے لیے بھی. بہرحال کیونکہ غیر شیعہ بہت سارے افراد وہاں پر پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے سوچتے ہیں شاید یہاں پر وقوف کی بڑی اہمیت ہے یا کوئی مستحب چیز ہے, ایسا نہیں, بلکہ اپنے خیموں ہی کے اندر آپ جو ہے وہ بیٹھے رہیں. لیکن اگر کوئی بے حجابی ہو جائے وہاں پر, تو اگرچہ وہ واجبات وہاں پر انجام دیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور حج کے جو دیگر یا عمرے کے دیگر طواف اور اس کی نماز کے علاوہ جو اور حالت احرام ہوتی ہے, اس میں اگر بے حجابی ہو جائے اور نامحرم وہاں پر موجود ہوں, تو بہرحال اس سے حج و عمرے پہ فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا, اگر باریک دوپٹے سے نماز کے دوران سر کے بال جھلک رہے ہوں, باریک سا دوپٹہ, دیکھیے عام طور پر چادروں میں بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے. بہت ہی ہلکی قسم کی چادریں ہوتی ہیں, یہ تو خیر ذرا کیونکہ لائٹ پڑ رہی ہے, دھوپ وغیرہ پڑ رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات, لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہر چیز بالکل جھلک رہی ہو, یعنی بال نظر آ رہا ہے کہ ہاں اندر کالے رنگ کے بال ہیں مثلا سر میں, اور اس طرح سے لوگوں کو باہر سے نظر آ رہا ہو اگر, تو بہرحال کم سے کم یہ چادر یا کوئی بھی حجاب یہ اتنا دبیز اور موٹا ہونا چاہیے کہ اس میں سے کوئی چیز جھلکنی نہیں چاہیے. تو اگر اس طرح سے کوئی چیز جھلک رہی ہو, تو مثلا عورتیں کیا کرتی ہیں عام طور پر کہ وہ دوپٹہ بس جو گھر میں پہنا ہوتا ہے وہی انہوں نے اپنے اس میں لپیٹا سر کے اوپر, اور وہ عام طور پر دوپٹے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باریک ہوتے ہیں, جس میں سے جھلک رہا ہوتے ہیں سر کے بال, اس میں حتیٰ کہ بالوں کا رنگ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں دو مسئلے ہو جاتے ہیں. اگر عورت جاہل مقصر ہے, یعنی اس نے لاپرواہی میں مسائل نماز سے وہ آگاہ نہیں, اور اس نے نامکمل حجاب کے ساتھ نمازیں پڑھیں جس میں اس کے بال نظر آتے رہے, اس کی کلائیاں نظر آتی رہیں, یا سر کے کچھ بال نظر آتے رہے, یا باریک دوپٹے میں اس نے نمازیں پڑھیں جس میں سے اس کے بال جھلکتے رہے, یا ٹخنے سے اوپر کا کچھ حصہ اچھے سجدے میں جاتے وقت نظر آتا تھا, تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ان تمام نمازوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. جاہل اگر مقصر ہے وہ, یعنی جاہل مقصر کس کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ عورت یا وہ جاہل کہ جس کی جہالت میں اس کا اپنا قصور ہو. یعنی آپ نے مسائل نماز کیوں نہیں سیکھے کہ مجھے نماز سے پہلے نماز میں کتنا حجاب کرنا ضروری, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جاہل مقصر ہے. اور آج کل تو سب لوگوں کی قسم تقریباً یہی بنتی جا رہی ہے, یعنی ان کے پاس تو اپنی جہالت کا کوئی عذر ہی نہیں ہے. لوگ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی عالم ہمارے علاقے میں نہیں تھا, اب کہاں دوسرے علاقے میں, دوسرے شہر یا دوسرے گاؤں میں جا کر ہو سکتا ہے وہ اس میں آ جاتے کہ بھائی یہ تو جاہل قاصر ہیں, ان تو بیچارے اپنے چیز کو انجام ہی نہیں دے سکتے. اب تو کیا ہے جناب, اب تو آپ یوٹیوب کھولیں اور فوراً اس سے پہلے حجاب سارا دیکھ لیں کہ اس میں کیا شرطیں, 3 4 5 منٹ کے کلپس ہیں, عالم ہیں, ان سے آپ فون کریں, واٹس ایپ کریں, منٹوں سیکنڈوں میں جواب آپ کو مل جاتا ہے. مراجع کی ویب سائٹس ہیں, حتیٰ کہ ان کے واٹس ایپ نمبر ان کے آفیسز کے دستیاب ہو گئے ہیں, اور جلدی بھی جواب آتے ہیں. تو اب تو کوئی عذر ہی نہیں ہے, یعنی تقریباً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے جاہل مقصر کی کیٹیگری میں کہیں نہ شمار ہونے لگے, یعنی قصوروار جاہل, ایسے افراد کو معافی نہیں ہے. یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو سیکھنی چاہیے تھی یہ چیزیں, آپ کے پاس اپنی جہالت کا کوئی عذر نہیں ہے. اچھا, دوسرے کیا کون ہوتے ہیں, وہ جاہل قاصر کہلاتے ہیں. جاہل قاصر کی قسم وہ ہے کہ جو یعنی وہ اپنی جہالت میں جسٹیفائیڈ ہے, بھائی میں کیا کروں, میں ایسے علاقے کے اندر تھا, مجھے بتایا ہی کسی نے یہ تھا, مثلا کسی نے سکھایا ہی ایسے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی علامہ ذیشان اظہر جوادی کی, وہ کسی مدرسے کے افتتاح کے لیے گئے, بچوں سے, قرآن کا مدرسہ تھا, بچوں سے کہا اچھا سورہ قل هو اللہ احد سنائیں, بچوں نے سنائی. ایک بچے نے سنی, اس میں کچھ غلطیاں نوٹ کی انہوں نے, دوسرے بچے سے انہوں نے سنی, اس نے بھی وہی غلطیاں کی,
تیسرے بچے سے سنی وہی غلطیاں. اب سمجھ گئے علامہ ذیشان حضرت جوادی کہ یہ اصلاً استاد کی غلطی ہے کہ اس نے ان کو غلط یاد کرا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے سب میں یہ غلطی, اب آپ کے استاد محترم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے. جی آپ پڑھ کے سنائیے. اب استاد نے جو پڑھی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ غلطی انہوں نے کی تھی. تو کیا ہے, اچھا اب یہ جو بچوں میں یہ غلطی منتقل ہوئی ہے, مثلا ہم نے آپ کو مسائل سکھا رہے ہیں اور یہ کوئی مسئلہ غلط بتا دیا اور آپ نے اعتماد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا, بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط بتایا گیا تھا, تو آپ اب اس مسئلے میں جاہل قاصر ہوں گی. اور وہ غلطی اگر ایسی بتائی گئی تھی کہ جس سے نماز بھی باطل ہوتی ہے تو آپ کی پچھلی نمازیں سب صحیح شمار ہوں گی. دیکھیے نماز, یہ فائدہ ہوتا ہے کہیں کسی نہ کسی سے سیکھنے میں. یقین کیجئے کتنے افراد ایسے ہم نے دیکھے ہیں جن کی 60 سال کی نمازیں صرف اس وجہ سے وہ باطل تھیں, لیکن ان کو قضا نہیں کرنا پڑی کیونکہ انہوں نے یہ بات کسی سے سیکھی تھی. وہ غلطی اس سے ہو گئی تھی, اچھا وہ بھی اس نے جان بوجھ کے اگر نہیں کی تھی, مثلا اس سے بھی صحاب ہو گیا تھا, تو عند اللہ وہ بھی جو ہے بہرحال پروردگار اسے معاف کرے, لیکن یہ کہ کم سے کم ان کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو سیکھنے کی اس لحاظ سے بڑی امپورٹنس ہے, چاہے غلطی کیوں نہ سیکھیں. اگر کوئی سیکھے ہی نہیں اور اپنی طور پہ مثلا ایسی خواتین, ان کو کس نے سکھایا کہ بھائی اس طرح سے باریک دوپٹے کے اندر بھی تم پڑھ لو, بال نظر آتے رہے تب بھی پڑھ لو, کلائی نظر آتی رہے تب بھی پڑھ لو, تو کوئی نہیں سکھائے گا. تو یہ اگر جاہل مقصر ہیں یعنی قصوروار جاہل ہیں تو ان سب کو ان نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. اور جاہل قاصر ہیں, کسی نے سکھایا ہے ایسے غلط, یا کسی ایسے علاقے میں تھے کہ دور دور تک کوئی عالم یا دستیاب نہیں تھا, کس سے سیکھتے جا کر, تو وہ ان کی بچت ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بال اگر اس طرح سے نظر آتے رہیں اور باریک دوپٹے کے اندر کسی نے نماز پڑھی ہے, باریک چادروں میں نماز پڑھی ہے, تو اس کی نمازیں باطل شمار ہوں گی جاہل مقصر کی. پھر ایک استفتاء آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ نماز کی چادر ایسی نہ ہو. وہ فرماتے ہیں ایسی چادر نہیں ہونی چاہیے جس سے جسم جھلک رہا ہو. سوال ہے کہ اگر نماز کی چادر کے پیچھے سے بدن کا سایہ ظاہر ہو رہا ہو تو یہ کیسا ہے؟ عام طور پر چادر ایسی باریک ہوتی کہ سایہ اندر جسم کا نظر آ رہا ہوتا ہے. مثلا ہاتھ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر, ان کا ایک خاص حجم نظر آ رہا ہے, یا کھال کا رنگ تک اس کے اندر جو ہے وہ محسوس, یعنی اتنی باریک چادر ہے یا اتنا باریک دوپٹہ ہے. تو فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجبی کافی نہیں, یعنی اس چادر کو یا کوئی بھی چیز جو آپ نے پہنی ہوئی ہے اسے اتنا کم سے کم دبیز یا موٹا ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم جھلک نہ رہا ہو. تو یہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا اگر سر کے بال سجدے میں پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان آ جائیں, سر کے بال سجدے میں پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان آ جائیں, عورتوں کے لحاظ سے تو ظاہر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عورت کا تو کوئی بال نماز میں حجاب میں باہر آنا ہی نہیں چاہیے. وہ سب احتیاطیں کرنی پڑیں گی جو بھی ہم نے پچھلا ذکر کی, پچھلی اس میں چند منٹ پہلے. سوال پوچھا گیا اگر کسی مرد کے سر کے بال پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان آ جائیں تو کیا اس صورت میں سجدہ صحیح ہوگا؟ تو جواب ہے اگر ذکر سجدہ کے بعد متوجہ ہو تو سجدہ صحیح ہے. یعنی سبحان ربی العالی و بحمدہ یہ اس نے پڑھ لیا, اب اسے احساس ہوا کہ میرے تو کچھ بال سجدگاہ اور اس کے درمیان ہیں موجود. تو اگر ذکر سجدہ سے پہلے وہ متوجہ ہو جائے, یعنی ابھی گیا ہی اور پتہ چل گیا اس کو, تو ممکن ہو تو بال کو سجدے کی حالت ہی میں ہٹائے تاکہ سجدہ اس کا صحیح ہو. اور اگر ممکن نہ ہو ہٹانا تو اس کا بہرحال سجدہ صحیح شمار ہو جائے گا. اور خاتون کے لحاظ سے تو آپ نے سنا کہ اسے تو ضروری ہو جائے گا کہ بال کو ہٹا کے فوراً اندر کرے, اور اگر اس نے تاخیر کی تو اس کی تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. اچھا ایک آدھ بال ویسے, کیونکہ پیشانی ابھی آپ دیکھیے کہ پیشانی میں صرف جتنی وہ پہلے زمانے میں اٹھنی ہوتی تھی, کوائن جو ہوتا ہے بس اس کے مطابق ایک درہم, یعنی سمجھیں کہ ایک جو انگوٹھے کا جو پور ہے تقریباً اتنے سائز کا اگر گولائی میں, تو اس کے اوپر اتنا سجدہ صحیح. اب یہ ہے کہ بہرحال کم سے کم اتنا ہو کہ پیشانی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اگر عقیق پہ یا پھر روزے پہ بھی آغا سیستانی کے نزدیک صحیح ہے سجدہ کرنا, تو کتنا سائز اس کا ہونا چاہیے؟ تو کم سے کم اتنا سائز ہو کہ آپ کی پیشانی اس پر قرار پا سکے. چلیں ہم اس لحاظ سے کر دیتے ہیں کہ ایک 54-58 کے مقدار کے برابر کم سے کم اتنا. تو بال اگر پیشانی پوری رکھی ہوئی ہے کسی جگہ پر اور کوئی بال بھی آیا ہوا ہے, چند بال بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن پیشانی کا جو اور حصہ ہے وہ اس کے اوپر یعنی وہ بغیر کسی رکاوٹ کے
اس میں سجدہ گاہ کے اوپر ہے تو پھر تو بالوں کو ہٹانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن عام طور پر کسی کے بڑے بال ہیں اور اس طرح سے جیسے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوتی ہے اور بال بیچ میں آئے ہوئے سجدہ گاہ کے, پیشانی کا اتنا حصہ بھی سجدہ گاہ تک نہیں پہنچ رہا ہے, تو پھر یہ والا مسئلہ ہوگا مردوں کے لیے بھی. لیکن ایک آدھ بال اگر ہے اور پیشانی کا کوئی اور حصہ جو ہے وہ سجدہ گاہ کے اوپر صحیح طور پر رکھا ہوا ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا. عورت کا مسئلہ البتہ وہ تو نماز والا ہی ہے کہ اس کا تو ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے, تو اسے فوراً اقدام کر کے سجدے کے اندر ہی اس کو کھینچ کھانچ کے بالوں کو نکال کے اندر کرنا پڑے گا اگر نماز بچانی ہے, اور تاخیر کی تو نماز باطل ہو جائے گی. تو بہرحال اچھا, بہت سی خواتین عام طور پہ ایک یہ بھی کرتی ہیں, اس کا بھی ذرا اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جیسے اس طرح سے وہ نماز اتنا چیزیں پہنی بھی ہوتی ہیں اور اسی حالت میں وہ سجدے میں چلی جاتی ہیں, یعنی پوری چادر یا مقنے کا وہ حصہ وہ سجدہ گاہ اور ان کی پیشانی کے درمیان میں آیا ہوا ہوتا ہے, وہ تو پھر سجدہ ہوگا ہی نہیں, سجدہ کافی نہیں ہے, وہ تو سجدہ آپ کی پیشانی کو سجدہ گاہ کے اوپر ٹکنا چاہیے یا اس چیز کے اوپر جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو. اس طرح سے اتنی ساری چیزیں پہننے کے باوجود وہ پھر بیچ میں کپڑے بھی آئے ہوئے ہیں, ابھی آپ نے صرف بال کا ہی سنا خالی, تو اگر کپڑے ہی اتنے سارے بیچ میں آئے ہوئے ہیں, چادر کا حصہ آیا ہوا ہے, تو اس سے تو نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ پیشانی سجدہ گاہ پر ٹکنی چاہیے.